قیامت کے دن حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف فرما ہوں گے، جاتے ہوئے انسانوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اتنے میں ایک فرشتہ ایک بندے کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہا ہوگا، پتہ چلے گا یہ حضور کا امتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے آپ کی امتی کو فرشتہ پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے امتی کی طرف دوڑیں گے اور فرشتے سے کہیں گے رک جا، کہاں لے کے جا رہا ہے؟ وہ عرض کرے گا میں رب کے حکم کا پابند ہوں۔ پروردگار کا ارشاد ہوگا میرا محبوب جیسا کہتا ہے ویسا کرو۔ سرکار فرمائیں گے اسے لے کر چلو پھر میزان کی طرف لے کے چلو۔ اسے میزان کی طرف سرکار لے کر کے آئیں گے اور حضور فرمائیں گے اب اس کے اعمال کو تولے جائیں۔ جب اعمال تولے جائیں گے تو نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے۔ سرکار اپنی آستین مبارک سے ایک پرچہ نکالیں گے اور نیکی کے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ نیکی کا پلڑا جو ہے بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا، گناہ کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ فرشتے کہیں گے اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اسے جنت میں ڈال دیا جائے۔ اب وہ بندہ دامن مصطفیٰ پکڑ کے عرض کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون ہیں جو اس وقت مصیبت کے اندر میرے کام آئے؟ سرکار فرمائیں گے میں وہ ہوں جس پر تو درود پڑھا کرتا تھا، اور اس پرچے میں وہی درود تھا جو تو دنیا میں مجھ پر پڑھا کرتا تھا، آج اس مصیبت میں تیرے کام آ گیا۔ جب کوئی کام نہیں آئے گا حضور کام آئیں گے، ہر مصیبت کے موقع پر سرکار کام آئیں گے۔ بلکہ آپ یہ سن لیں وہ لوگ جو سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر لگے رہتے ہیں، غریبوں کی مدد میں لگے رہتے ہیں، پریشان حالوں کی دستگیری میں لگے رہتے ہیں، جانتے ہیں قیامت کے دن وہ بندہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے، جب اس کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے اور وہ بندہ ہوگا گنہگار، اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو گناہ کی کثرت ہوگی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سفارش کریں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ میرا وہ امتی ہے جو دنیا میں میرے امتیوں کی تکلیف کے لیے دوڑا کرتا تھا، آج اے اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، آج یہ تکلیف میں اس کی تکلیف کے لیے میں تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں، مولا اسے بخش دے۔ حضور کی سفارش کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے۔ یہ سب کام کرنے کے ہیں، سوچو اس کے بارے میں۔ دو باتیں ہو گئی، اور بھی بہت ساری ہیں۔ میزان ہی پر تیزی کے ساتھ میزان کے اندر کون سی چیزیں وزندار ہوں گی اور پل صراط سے تیزی سے کیسے گزر جائیں گے، اس کے لیے بھی بہت اعمال ہے، لیکن میں مختصراً صرف عرض کر رہا ہوں۔ اب آئیے تیسری چیز، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا عرض کیا کہ سرکار آپ کو میں پل صراط پر نہ پا سکوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میزان پر ملوں گا۔ اب حضرت انس عرض کرتے ہیں سرکار میں میزان پر نہ پا سکوں تو میرے آقا فرماتے پھر میں حوض کوثر پر ملوں گا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بارے میں کل کا پتہ نہیں، میں کہتا ہوں اس حدیث سے تم سوچو تو صحیح، کل کی بات کرتے ہو، قیامت تک کا پتہ حضور کو ہے، اور حضور کہاں ہوں گے وہ پتہ بھی حضور اپنا بتا رہے ہیں، اپنا پتہ بھی حضور بتا رہے ہیں کہ میں کہاں ملوں گا اور کہاں تمہاری دستگیری کروں گا۔ حوض کوثر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض کوثر عطا فرمائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہم سب کو سیراب فرمائیں گے۔ جو ایسا عقیدہ نہ رکھے اور انکار کرے تو وہ فاسق اور بدعتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد کو حوض کے بارے میں شک ہونے لگا، اس لیے اس نے سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا
جب یہ اس کے یہاں گئے تو اس کے ہم نشینوں نے ان سے کہا امیر نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ ہم آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے متعلق دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ آیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے فَمَنْ كَذَّبَ بِهِ فَلَا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْهُ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حوض کو جھٹلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس حوض سے نہ پلائے۔ جو یہ کہے کہ قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر نہیں ملے گا، سرکار فرماتے جھٹلانے والے کو اللہ قیامت کے دن حوض سے پانی نہ پلائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حوض کوثر ہے کیا؟ روز محشر سارے انبیاء کو الگ الگ حوض دیے جائیں گے، سب کے الگ الگ حوض ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جانتے ہیں سب کے حوض پر لوگ کم ہوں گے، سب سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت کے حوض پر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرماتے، اچانک آپ کو اونگ آ گئی جو کہ نزول وحی کی کیفیت میں سے ایک کیفیت تھی۔ پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ کو ہنسا دیا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی مجھ پر یہ سورہ کوثر نازل ہوئی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیے یہ حوض کوثر کیا ہے، سنیے۔ کوثر وہ نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اس میں خیر کثیر ہے، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت کے لوگ قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئیں گے، اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے۔ کاؤنٹ کر سکتے ہیں ستاروں کی تعداد؟ نہیں، اس کے برابر برتن ہوں گے۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا الکوثر الخیر الکثیر الذی آتا اللہ ایاہ، کوثر سے مراد بہت زیادہ بھلائیاں اور انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ بہت تفصیل ہے، میں بہت زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، مختصراً آپ کو بتاؤں۔ قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، پسینے میں آدمی شرابور ہوگا، کہیں کوئی کنواں نہیں ہوگا کہ پانی پی کر پیاس بجھا سکے، کہیں سبیل لگی نہیں ہوگی کہ وہاں جا کر گلاس سے پانی لے کر پی سکے۔ جب اتنی سخت سچویشن ہوگی، اتنے سخت حالات ہوں گے کہ پیاس کی وجہ سے زبانیں باہر آ رہی ہوں گی، میرے آقا فرماتے ہیں مجھے تلاش کرنا ہو تو حوض کوثر پر تلاش کرنا، وہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر اپنے غلاموں کو حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں۔ اور جانتے ہیں آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حوض کوثر سے پانی پی لیا وہ پھر کبھی بھی پیاسا نہیں ہو۔ اب یہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی، قیامت کے 3 سخت مقامات پر نہ باپ کام آئے گا، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ بچہ کام آئے گا۔ ان سخت مواقع پر اور سخت جگہوں پر اگر کوئی کام آئے گا تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اشارہ مل رہا ہے، تمہیں کوئی بھی مصیبت ہو، ہر مصیبت میں اگر تمہارے غموں کا کوئی مداوع کر سکتا ہے تو اللہ کی عطا سے مدینے کے تاجدار کر سکتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مدینے کے تاجدار ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ
جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی طریقے سے منائیں۔ اور میں نے تو کچھ دنوں سے شروع ہی کر دیا ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے تذکرے کو، اور ارادہ کیا ہے کہ 12 ربیع النور تک، بلکہ اللہ زندگی دے تو دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں، زندگی کی آخری سانس تک اپنے محسن، اپنے آقا، غمخوار آقا، غم گسار آقا، بے سہاروں کے سہارے آقا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک میں ہم اپنے لمحات کو گزارتے رہیں۔ یاد رکھیں، حضور کی عظمتوں کو اپنے سینے میں بٹھائیں، رسول اعظم کی الفت کا چراغ اپنے سینے میں جلائیں، کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی محفلوں کو منعقد کرتے رہیں۔ اور چونکہ آج کی یہ بزم محب گرامی الحاج نذیر خان صاحب کے والد کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی تھی اور اجتماع بھی رکھنا تھا، تو ساتھ ہی ساتھ یہ چیز ہو گئی۔ اور محشر کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے، تو ہم سب مرنے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد حال یہ ہوگا کہ قیامت کے دن ہم اٹھائے جائیں گے، محشر قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور نصرت ہمیں عطا فرمائے۔